الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ عزیز ساتھیو، آج ہم ارکان اسلام میں سے پانچواں رکن یعنی یوم آخرت پر ایمان اور آخرت کے دن پر ایمان والی بات کو لے کے چلنے والے ہیں، اور آج کے سبق میں اسی کی کچھ ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں تو اس کی شروعات ہم یہاں سے کرتے ہیں۔ یہ ہے یوم آخرت پر ایمان والی بحث کا صفحہ نمبر 17۔ تو آگے ہم اس کو لے کے چلتے ہیں۔ یوم آخرت پر ایمان یعنی ہر وہ چیز جو موت کے بعد واقع ہونے والی ہے اور جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں جس کا ذکر فرمایا ہے، ان تمام چیزوں پر بالکل پختہ یقین کرنا، جیسے کہ قبر کا فتنہ و آزمائش، اس کا عذاب، اس کی نعمتیں، دوبارہ اٹھایا جانا اور حشر کے میدان میں جمع ہونا، صحیفے یعنی نامہ اعمال کا بانٹا جانا، حساب کا ہونا، میزان یعنی عدل کا ترازو کا ہونا جس سے بندوں کے اعمال تولے جائیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر کا ملنا جس سے میدان حشر میں مومنوں کو سیراب کریں گے، جہنم پر پل کا ہونا اور اس سے ہر نیک و بد کا گزرنا، شفاعت کا ہونا، جنت اور نار و دوزخ کا ہونا، اہل جنت کے لیے جنت میں نعمتوں اور اہل دوزخ کے لیے دوزخ کی سزاؤں اور عذابوں کا ہونا، نیز قرب قیامت کی ہر ظہور پذیر ہونے والی چھوٹی بڑی علامتوں کا ہونا۔ ان تمام مذکورہ والا چیزوں کا تعلق یوم آخرت سے ہے۔ ان تمام کا تعلق جو ہے اس کو آخرت کے دن سے شمار کیا جائے گا، یہ سب آخرت کے دن میں مانا جائے گا۔ تو یہ سب باتیں ابھی آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ مختصر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یوم آخرت یعنی قیامت کا دن تمام لوگ حساب و جزا کے لیے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یوم آخرت کا نام اس لیے یوم آخرت رکھا گیا کہ اب اس کے بعد دوبارہ کوئی دن نہیں ہوگا، کیونکہ اہل جنت جنت میں اپنی اپنی منزلوں میں قیام پذیر ہو جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ اور جہنم میں اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یوم آخرت پر ایمان لانا 3 چیزوں کو شامل ہے، یعنی یوم آخرت پر ایمان لانے میں یہ 3 باتیں ذہن میں رہنی چاہیے اور یہ 3 باتیں پوری تفصیل کے ساتھ دل میں بیٹھانی چاہیے۔ نمبر 1، بعث پر ایمان لانا یعنی مردوں کو زندہ کرنا۔ یہ اس وقت ہوگا جب سور میں دوسری مرتبہ پھونک ماری جائیں گی، دوسری سور جب پھونکی جائے گی تب لوگ زندہ ہو جائیں گے، یعنی جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے باحیات کھڑے ہو جائیں گے، اس حال میں کہ ننگے پیر بغیر جوتے کے اور ننگے بدن بغیر لباس کے اور بغیر ختنہ کیے ہوئے فطری تخلیق پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ ترجمہ
جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ آگے فرماتے ہیں حساب و کتاب کے لیے دوبارہ زندہ کیا جانا بالکل حق اور سچ ہے، جس پر کتاب اللہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت کا ثبوت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون۔ ترجمہ: اس کے بعد پھر تم یقیناً مر جانے والے ہو، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة عرلا، رواہ مسلم۔ ترجمہ: لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے فطری پیدائش پر اٹھائے جائیں گے۔ یہ پہلی حدیث پہلا قرآن آیت کا ترجمہ تھا، اور یہ جو ہے حدیث پاک ہے جو بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ حفاة عراة عرلا کہ لوگ قیامت کے ننگے پاؤں ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے فطری حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ اس قیامت کے برحق ہونے پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، نیز یہ حکمت کے عین مطابق بھی ہے، کیونکہ اللہ نے جو حکیم اور خبیر ہے اس نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کے لیے دوبارہ لوٹنے کا ایک دن بھی ہو جس دن اللہ کے رسولوں کی زبانی ان تک جو اللہ کا پیغام پہنچا ہے اور اس پر جس قدر یہ عمل پیرا ہوئے ہیں اس کا انہیں بدلہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ سورہ المؤمنین کی آیت ہے، آیت نمبر ہے 115۔ ترجمہ ہے کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ ترجمہ: جس اللہ نے آپ پہ قرآن نازل فرمایا ہے وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے، یعنی حشر و نشر اور قیامت کا برپا ہونا یہ یقینی اور سچی اور پکی اور ضروری چیز ہے، اس کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جو اس کا انکار کر دے گا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو یہ ہوئی پہلی بات جس کا تعلق ہے آخرت پر ایمان لانے سے۔ اب جو ہے اس کے بعد دوسری بحث شروع ہونے جا رہی ہے جس میں یہ ہے کہ حساب اور جزا پر ایمان۔ بندہ اپنے عمل پر حساب بندہ نمبر 2 بندہ اپنے عمل پر حساب لیا جائے گا اور اس پر بدلہ دیا جائے گا اس پر اللہ کی کتاب و سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دلیلیں موجود ہیں، نیز اس پر تمام مسلمانوں کا اجماع بھی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے اور بے شک ہمارے ذمے ان سے حساب لینا ہے۔
یہ سورہ الغاشیہ کی آیت ہے اور یہ سورہ الغاشیہ کی سب سے آخری آیت ہے. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرمان ہے اللہ کا من جاء بالحسنة فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ترجمہ: جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملے گا اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا. دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. یہ سورہ الانبیاء کی آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو، پھر کسی پر بھی کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا حاضر کریں گے اور ہم کافی ہیں حساب لینے والے. اور اس بارے میں حدیث پاک بھی ہے. تو ایک حدیث ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن بندہ کو اپنے قریب کرے گا اور اس کے اوپر اپنا سایہ ڈالے گا یہاں تک کہ اس کو اوروں سے چھپا لے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اوروں سے چھپا لے گا حساب کتاب کے دن، کوئی دیکھے گا نہیں. پھر فرمائے گا یہ گناہ تو جانتا ہے، اور کیا یہ گناہ تو جانتا ہے؟ تو بندہ فرمائے گا ہاں اے رب، یہاں تک کہ جب اس کے تمام گناہ کا اقرار کرائے گا اور بندہ یہ سمجھے گا کہ اب وہ ہلاک ہونے والا ہے، تو اللہ اس سے فرمائے گا ان تمام گناہوں کو ہم نے تیرے اوپر دنیا میں چھپا لیا تھا، آج ان تمام گناہوں کو تیرے لیے معاف کرتا ہوں. اس کے بعد اس کو اس کی نیکیوں کی کتاب ملے گی. لیکن کفار اور منافقین تو انہیں اللہ کے تمام مخلوقات کے روبرو بآواز بلند پکارے گا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا، خبردار ہو کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ یہ روایت بھی وارد ہے کہ جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا پھر اس کو کر ڈالا تو اس نیکی کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس 10 نیکیاں اور بڑھا دے گا، بڑھا کر 700 گنا نیکیاں، بلکہ اس نیکیوں سے بھی کہیں زیادہ بڑھا کر لکھتا ہے. اور جس نے کسی گناہ کا ارادہ کیا پھر اس کو کر ڈالا تو اس کو اللہ صرف ایک ہی گناہ لکھتا ہے. اعمال پر حساب ہونا اور پھر اس پر بدلہ یعنی جزا کا ملنا تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے. اور یہ حکمت کا تقاضا بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی، رسولوں کو بھیجا، اور یہ رسول جو کچھ لے کر آئے اسے قبول کرنا بندوں پر فرض کیا. نیز ان کتابوں میں سے جن چیزوں پہ عمل کرنا واجب تھا ان پہ عمل کرنا واجب تھا اور جو اس کا انکار اور معارضہ کرے ان سے قتال و جنگ کرنا واجب کیا، اور ان کا خون، ان کی ذریت و اولاد، ان کی عورتیں، ان کے اموال کو اہل ایمان کے لیے حلال کر دیا. اب ان امور کو سامنے رکھ کر سوچو کہ اگر حساب نہ لیا جائے، اس پہ جزا اور سزا نہ دی جائے تو پھر یہ سارے امور جیسے کہ جہاد وغیرہ سب بیکار ہوں گے
سبحان اللہ، اللہ ہم سب کا رب اور حکیم ہے، ان تمام عیوب اور عبث چیزوں سے منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نقطہ کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ ترجمہ اس کا ملاحظہ فرمائیں، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے، پھر ہو چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے، ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔ پھر سے یہ ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے، پھر وہ چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں ان کے روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ خبر نہ بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ خبر نہ تھے۔ وما کننا غائبین، اور ہم کچھ بے خبر نہیں تھے۔ یہاں پہ کچھ ترجمہ میں غلطی ہو گئی ہے، وما کننا غائبین، اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے، نہیں صحیح ہے، ترجمہ صحیح ہے، اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔ اس کے بعد آخرت پر ایمان لانے میں یہ تیسری بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، جس کو ہم اختصار کے ساتھ آج ہی کے سبق میں لے لیتے ہیں، کہ جنت اور نار جہنم پر ایمان رکھنا۔ جنت اور نار جہنم مخلوق کے لیے آخری ٹھکانہ کے اعتبار سے ہمیشہ کے لیے ہے۔ جنت نعمتوں کا گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے اپنے مومن متقی بندوں کے لیے، جو ایمان لائے ان چیزوں پر جن پر اللہ نے ایمان لانا ان پر واجب کیا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، تمام تر خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے دین کو خالص کیا۔ تمام تر خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، اب بجا طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، اس میں ایسی نعمتیں ہیں جو مختلف انواع ہیں، جنہیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ اللہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک خیر البریہ، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ۔ ترجمہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ لوگ بہترین خلائق ہیں، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ ان سے راضی ہوئے، یہ ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرے۔ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین
جزاء بما كانوا يعملون۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا کر رکھی ہے، جو کچھ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ یعنی جنت میں اللہ نے جو نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں اس کو کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ تو یہ ہوئی جنت سے متعلق مختصر سی بات۔ اس کے بعد جو ہے آگے ہم جہنم سے متعلق جو معلومات ہیں اسے ہم آپ کے سامنے آج رکھ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اور نار جہنم، اور نار جہنم یہ عذاب کا گھر ہے جسے اللہ نے کافروں ظالموں کے لیے تیار کر رکھی ہے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اس کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ اس میں انواع و اقسام کی مختلف سزائیں، عذاب اور اندوہناک بلائیں ہیں جو انسان کے تصور اور خیالات سے بھی بڑھ کر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دوسری جگہ اللہ کا فرمان ہے اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ ظالموں کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں انہیں گھیر لیں گی، اور وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہرے بھون دے گی۔ بڑا برا پانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ دوزخ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا يجدون ولیا ولا نصیرا یوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے۔ اس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کر دیے جائیں گے، حسرت افسوس سے کہیں گے کاش اللہ تعالیٰ اور رسولوں کی اطاعت کرتے۔ تو یہ سب جو ہے جہنم کے بارے میں جو قرآنی آیات ہیں اس کو ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ جہنم بھی ہے اور وہ تیار ہے، اور اس میں وہ لوگ جائیں گے جو اللہ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو آج ہم اسی پہ آج کا اس آخرت والی بحث کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔